رات کا اندھیرا تھا اور ہر طرف خاموشی تھی، لیکن ایک شخص کے اندر طوفان اٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، ایک نہیں، دو نہیں، پورے 99 قتل۔ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا بھی اسے چھوڑ دے؟ یا کیا کوئی اتنا بڑا گنہگار بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پکار آسمان تک نہ پہنچے؟ وہ شخص اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا، وہ تھک گیا تھا گناہوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے۔ وہ نکل پڑا سکون کی تلاش میں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، اس دھرتی پر سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ لوگوں نے اسے ایک پرانے راہب عابد کا راستہ دکھایا جو برسوں سے ایک گھاٹ میں عبادت کر رہا تھا۔ وہ شخص وہاں پہنچا، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں وہی پرانی تلوار۔ اس نے پوچھا، میں نے 99 بے گناہ لوگوں کی جان لی ہے، کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ رہیب نے حیرت اور نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور چلا کر کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اتنے قتل کے بعد تو جہنمی ہے۔ اس شخص کے دل میں جو امید کی آخری کرن تھی وہ بھی بجھ گئی۔ غصے، جلن اور مایوسی نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس نے سوچا، جب معافی ملنی ہی نہیں تو پھر یہ دنیا کیوں؟ اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس راہب یعنی اس عابد کا بھی سر قلم کر دیا۔ اب گنتی پوری ہو چکی تھی، 100 قتل۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قتل کرنے کے بعد بھی اس کے دل کی تڑپ ختم نہیں ہوئی۔ وہ پھر نکل پڑا سکون کی تلاش میں۔ اب کی بار اسے ایک عالم، اسکالر ملا جو بہت نرم دل تھا۔ اس نے عالم سے وہی سوال کیا کہ میں نے 100 جانیں لی ہیں، 100 قتل کیے ہیں، کیا اب بھی کوئی راستہ ہے؟ عالم نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، بالکل ہے۔ تیرے اور توبہ کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ اور عالم نے اسے کہا کہ اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے، بے شک۔ لیکن اس عالم، اس اسکالر نے ایک شرط رکھی اور اس شخص سے کہا کہ یہ بستی چھوڑ دے، یہاں کے لوگ برے ہیں جو تجھے گناہ کرنے پر اکساتے ہیں۔ اس دور والی بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر صرف اللہ کی عبادت کرنا اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ وہ شخص تیزی سے اس نیک بستی کی طرف بڑھا۔ آدھا راستہ طے کیا تھا کہ اچانک اس کے سینے میں درد اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ مالک الموت یعنی موت کا فرشتہ سامنے کھڑا تھا۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ تڑپ رہا تھا، مگر اس کی نیت بدل چکی تھی۔ مرتے وقت بھی اس نے اپنا سینہ اس نیک بستی کی طرف کھینچا۔ وہ رینگ کر 1 انچ اور آگے جانا چاہتا تھا، وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اب آسمان سے 2 طرح کے فرشتے اترے، ایک عذاب کے فرشتے، دوسرا رحمت کے فرشتے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، یہ ہمارا ہے، اس نے 100 قتل کیے، یہ مجرم ہے۔ اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے، نہیں، یہ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آ رہا تھا، اس لیے یہ جنت میں جائے گا۔ دونوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ تبھی اللہ نے ایک فیصلہ کرنے والا فرشتہ بھیجا۔ فیصلہ کرنے والے فرشتے نے کہا، زمین کو ناپو۔ یہ شخص جس بستی کے زیادہ قریب ہوا وہی اس کا نصیب فیصلہ کرے گا۔ یعنی اگر یہ شخص بری بستی کے زیادہ قریب ہوا تو یہ جہنم میں جائے گا، اور اگر یہ شخص نیک بستی کے زیادہ قریب ہوا تو یہ جنت میں جائے گا۔ حقیقت میں وہ گناہگاروں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، مگر صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا، نیک بستی کو کہا اس شخص کے قریب ہو جا، اور بری بستی کو کہا اس شخص سے دور ہو جا۔ جب ناپا گیا تو وہ شخص نیک بستی کے صرف 1 بالش یعنی صرف 1 ہاتھ زیادہ قریب نکلا۔
اس کی مغفرت ہو گئی۔ ایک پل کی سچی توبہ نے 100 قتل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ دوستو، کبھی بھی کسی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے اتنا مت ڈراؤ کہ وہ اللہ سے مایوس ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ موت کی ہچکی تک کھلا ہے، بس ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ اس کہانی کا مقصد صرف ایک واقعہ سنانا نہیں تھا، یہ ایک آئینہ تھا ہم سب کے لیے۔ ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی کسی گناہ، کسی غلطی یا کسی نفسیاتی بوجھ میں پھنسا ہوتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار مایوسی ہے۔ وہ آپ کے کان میں پھونکتا ہے اور کہتا ہے تو اتنا برا ہے کہ خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن دیکھیے، 100 قتل کرنے والا شخص جس کے ہاتھوں سے معصوموں کا خون ابھی سوکھا بھی نہیں تھا، جب وہ پلٹتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ کی رحمت نے صرف اسے معاف نہیں کیا بلکہ اس کے لیے زمین کے پیمانے بدل دیے۔ سوچئے، وہ شخص ابھی نیک بستی پہنچا نہیں تھا، اس نے ابھی ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی، کوئی روزہ نہیں رکھا تھا، کوئی صدقہ نہیں دیا تھا، صرف اس کی نیت بدلی تھی اور اس نے ایک قدم اٹھایا تھا۔ اللہ کو اس کی وہی تڑپ اتنی پسند آئی کہ اس نے فرشتوں کے درمیان اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین میں زیادتی سے زیادہ اخلاص کی اہمیت ہے۔ آپ کا ایک سچا آنسو، ایک سچی توبہ پچھلے سارے سیاہ پنوں کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ کا دل بوجھ سے بھرا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ راستہ بند ہو چکا ہے، تو یاد رکھیے، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھائے گا تاکہ میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں کو ان کے ماضی یعنی پاسٹ کے بیس پر جج مت کیجیے۔ کیا پتا جس شخص کو آپ برا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی نظروں میں توبہ کے اس مقام پر ہو کہ جنت اس کے اختیار میں ہو۔ اپنے رب سے امید مت چھوڑیے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ التواب ہے۔ آج ہی، ابھی ہی ایک فیصلہ کیجیے، کیونکہ توبہ کا دروازہ تب تک بند نہیں ہوتا جب تک سانس گلے تک نہ پہنچ جائے۔ ایسی ہی ایمان افروز اور سچے اسلامک کہانیاں صحیح حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی بھٹکے ہوئے دل کو راستے پر لے آئے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔